الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم. قابل قدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہی کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہم جیسوں کو یہ ماہ مبارک نصیب فرمایا. اللہ تعالی عافیت کے ساتھ اس مہینے کو ہم سب کو نصیب فرمائے. جس طرح سے اس مہینے کی قدردانی ہونی چاہیے، اللہ تعالی ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. سال کے 12 مہینے جیسے انگریزی کے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اسلامی 12 مہینے ہیں. انگریزی کے مہینے بعد میں پیدا ہوئے ہیں، اسلام کے مہینے ازل سے شروع سے ہیں. یہاں ایک بات ہمیں یہ سمجھنا ہے، اللہ تعالی نے جب اسلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے دنیا میں بھیجا، اس وقت سے ایک عبادت ایسی ہے جو ہر وقت لازم اور فرض ہے. اور عجیب بات ہے کہ وہ عبادت کسی موقع پر معاف نہیں ہے الا یہ کہ حد درجہ مجبور ہو. اور وہ عبادت ہے نماز. نماز ایسی عبادت ہے مرد پر، عورت پر، جوان پر، بوڑھے پر، مسافر پر، مقیم پر، مالدار پر، غریب پر،
سب پر یکساں فرض ہیں، اور نماز کا تعلق انسان کے بالغ ہونے سے لے کر اس کی موت تک نماز کا گہرا تعلق ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ نماز وقتی عبادت ہو، کسی مہینے کے ساتھ خاص ہو، کسی ایام کے ساتھ خاص ہو، ایسا نہیں ہے۔ رات اور دن میں 5 نمازوں کو اللہ نے فرض قرار دیا۔ حقیقت میں 5 نماز نہیں بلکہ 50 نمازوں کو اللہ نے فرض کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبر علیہ السلام کو بتانے پر آپ علیہ السلام کئی مرتبہ اوپر پہنچے اللہ کے دربار میں، تو ہوتے ہوتے یہ 50 نماز 5 نماز میں آ کر رک گئی۔ لیکن اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ جو بندہ اور بندی ان 5 نمازوں کو اہتمام سے ادا کرتے رہیں گے، انہیں 50 نمازوں کے ادا کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو نماز کا تعلق پوری زندگی سے ہے۔ ایک عبادت ہے روزہ، اس کا تعلق سال میں ایک مہینہ جس کا نام رمضان ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ابھی یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، رمضان مہینے کا نام ہے، اس رمضان کے مہینے میں روزے کا تعلق ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے میں پورے مہینے روزہ رکھنا فرض ہے۔ اس میں بھی یہ بات سمجھنے کی ہے، رمضان کے پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، شروع کے چند دن رکھتے ہیں، پھر درمیان کے 2-4 دن رکھتے ہیں، پھر آخر کے 2-4 روزے رکھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ فرض ادا کر دیا۔ ایک روزہ بھی اگر ہم نے نہیں رکھا ہے، قیامت کے دن اس ایک روزے کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ جیسے بندے سے ایک وقت کی نماز نہ پڑھنے پر سوال ہوگا، ایک دن کا روزہ نہ رکھنے پر بھی سوال ہوگا۔ رمضان کا مہینہ کیا کیا چیزوں کو لوگوں کو بلاتا ہے، کن کن چیزوں کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے؟ رمضان کا مہینہ روزے کی طرف بلاتا ہے۔ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع کرنے سے آدمی رکا رہے، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ کوئی کھائے نہیں، کوئی پیے نہیں، اور اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کریں، صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک نیت ہونا شرط ہے۔ اگر کسی نے نیت نہیں کی ہے اور ویسے ہی کھائے پیے بغیر رہ گیا ہے، تو اسلام کے اعتبار سے اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ نیت کرنا ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو دعا پڑھتے ہیں وہی ہو بہو، بس دل میں ارادہ ہو کہ آج میرا روزہ ہے، اتنا نیت کرنا تو فرض ہے، ضروری ہے۔ روزہ سحری سے شروع ہوتا ہے،
افطار پر ختم ہوتا ہے۔ سحری آدمی اتنی مقدار میں کھائے کہ بھئی دن بھر اس کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہ ہو۔ سحری میں نہ افراط ہے نہ تفریط، یعنی اتنا کھا لیا کہ اب دن بھر ڈکار ہی ڈکار آ رہا ہے، پریشان ہی پریشان ہو رہا ہے، نہ اٹھنے کو ہے نہ بیٹھنے کو ہے۔ اتنا پیٹ بھر کر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اتنا کم کہ بالکل کھانے کے بعد کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ سحری کھایا اور پڑ گیا، نہ کم کھائیں نہ زیادہ کھائیں، درمیان درمیان میں کھائیں۔ سحری کھانا برکت کی چیز ہے۔ مسلمانوں اور یہودوں کے روزہ میں فرق سحری کھانا ہے۔ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن وہ سحری نہیں کھاتے ہیں، مسلمان سحری کھاتا ہے، اور سحری کی برکت ہے، تھوڑا بہت بھی کھا لینا چاہیے۔ کچھ لوگ ان کا معمول ایسا ہے کہ تراویح کے بعد رات میں کھا لیا، اب کہتے ہیں کہ اب سحری میں کچھ کھانا نہیں ہے، بس ویسے ہی روزہ ہمارا شروع ہو جائے گا۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ سحری برکت کی چیز ہے، ضرور کھانا چاہیے، لیکن اتنا نہیں کہ بھئی دن بھر بھوکا رہنا ہے اس لیے خوب کھا لو، ایسا نہیں ہے، بقدر ضرورت ضرور کھائیں۔ ایک چیز کی طرف میں آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں، سحری کے وقت میں ہم ذرا سوچیں، ہمارے گھر کی مستورات، مائیں، بہنیں، بیوی، ہم کو سحری کھانا ہے، مرد حضرات کو، تو ہم بڑے اطمینان سے آخر وقت میں بیدار ہوتے ہیں، اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر آتے ہیں تو سحری بالکل تیار۔ اب اس تیاری کے لیے مستورات کو کتنی دیر پہلے سے اٹھنا پڑے گا، کتنی جلدی اٹھنا پڑے گا۔ اب وہ رات میں دیر سے بھی سوتی ہیں اور صبح کو جلدی بھی بیدار ہوتی ہیں، سحری کا پورا انتظام کرتی ہیں، اور سحری کھانے کے بعد پھر سے ان کی صفائی اور ان کو ٹھکانے لگانے میں اپنا وقت لگاتی ہیں۔ ان بیچاریوں کو، ان دینی مائیں بہنوں کو 2-4 رکعت تہجد پڑھنے کی فرصت نہیں مل پاتی۔ اس لیے مرد حضرات یہاں اخلاق کو پیش کریں کہ وہ اس کے کام میں ساتھ دیں، ہاتھ دیں، اس کے کام میں اپنا وقت لگائیں۔ سحری کے اس طور پر ہم فارغ ہوں کہ اس اللہ کی بندی کو بھی کچھ دیر عبادت کرنے کا موقع ملے۔ یہ نہیں کہ بس عورت بن گئی ہے، سارا کام وہی کرے گی، تہجد مرد کے لیے ہے، ذکر مرد کے لیے ہے، تلاوت مرد کے لیے ہیں، عورت نہ تہجد پڑھے، نہ ذکر کرے، نہ تلاوت کرے، نہ کوئی اور عبادت کرے، ایسی بات اسلام میں نہیں ہے۔ اس لیے سحری کے وقت میں کاموں کو آپس میں تقسیم کریں۔ یہی ایک موقع ہے جس میں مرد حضرات اپنا کچھ اخلاق پیش کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھائے پیے بغیر اور اپنی بیوی سے ہم بستری کیے بغیر رکے رہنے کا نام ہے۔ اس کے علاوہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کا نام بھی روزہ ہے۔ حلال چیز ہے کھانا پینا،
حلال چیز ہے اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرنا. روزے کے خاطر ہم نے حلال چیزوں کو تو چھوڑ دیا، لیکن جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، چغلی کھانا حرام ہے، بد نظری کرنا حرام ہے، گانا سننا حرام ہے. یہ حرام کی جتنی چیزیں ہیں اللہ معاف فرمائے، روزے میں ہم نے حلال کو تو چھوڑ دیا، جو پہلے سے حرام ہے اس سے ہم باز نہیں آ رہے ہیں، تو پھر ہمارے روزے میں وہ طاقت نہیں جو تقوی پیدا کر سکے، ہمارے روزے میں وہ طاقت نہیں جو نور پیدا کر سکے، ہمارے روزے میں وہ طاقت نہیں جو ہمیں نیکیوں پر کھڑا کر سکے. اس لیے صرف حلال چیزوں کے چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے، حرام چیزوں کو بھی ہم زیادہ سے زیادہ ترک کریں، چھوڑ دیں. جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، غیبت نہ کریں، بد نظری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. جتنے اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں ان سب سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو ظاہری باطنی ہر طرح کے گناہ سے حفاظت فرمائیں. سحری، اسی طرح روزے کے ختم پر افطار کے سلسلے میں تمام حدیث کی کتابوں میں یہ بات ہے کہ افطار کے وقت بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. اس لیے افطار کے وقت میں دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے. اجتماعی دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انفرادی الگ الگ اپنی اپنی ضرورت کی دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام کریں. افطار بقدر ضرورت کریں. ایسا نہیں ہے کہ دن بھر بھوکا تھا اس لیے اب پیٹ بھر کر کھاؤ. اتنا کھایا کہ نہ مغرب کی نماز ادا کرنے ہو پا رہا ہے اور نہ ہی عشاء اور تراویح کی فکر ہو رہی ہے، بلکہ بقدر ضرورت آدمی افطار کرے. اور افطار میں بلا وجہ تاخیر کرنا پسندیدہ نہیں ہے. جو ہی افطار کا وقت ہو جائے فوراً افطار کرنا پسندیدہ عمل ہے. افطار کے وقت دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ رمضان کا مہینہ ایک تو روزے کی طرف بلاتا ہے، روزے کے ساتھ تراویح کی نماز کی طرف بلاتا ہے. رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کی راتوں میں 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے. یہ عبادت اور ثواب کی چیز ہے. عام طور پر تراویح کی نماز میں ہماری طرف سے جو سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے. تراویح کی نماز بشاشت کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ پڑھنے کی چیز ہے، بیزار ہو کر پڑھنے کی چیز نہیں ہے. میں نے قرآن کریم کی آیت خطبے کے اندر پڑھی. اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں یہ مقدس مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا. حضرات مفسرین، حضرات علماء فرماتے ہیں
کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں قرآن کا تعلق ہے، لیکن ہماری طرف سے بڑی غفلت یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ نماز کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ 5 نمازوں کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے شروع ہونے سے 1 دن پہلے تک بھی فجر کی نماز میں وہی سال بھر پڑھنے والے 2-3 صف ہوتے ہیں۔ مغرب، عشاء، ظہر، عصر، ان نمازوں میں بھی جو پہلے سے معمول کے مطابق اللہ جنہیں توفیق دیتے ہیں وہی لوگ نماز پڑھ پاتے ہیں۔ باقی ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو نمازوں کو فراموش کر کے، نمازوں سے غافل ہو کر، نمازوں کے ساتھ سستی اور لاپرواہی کا معاملہ کرتے ہوئے سال بھر مسجد کا رخ نہیں کرتے ہیں، صرف جمعے کی نماز میں بڑی مشکل سے آخر میں آتے ہیں اور فرض نماز کے ختم پر بڑی جلدی کے ساتھ تیزی سے نکل جاتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اس سے بڑا محروم آدمی کون ہوگا، اس سے بڑا بد نصیب آدمی کون ہوگا جو نمازوں کا اہتمام نہ کر کے اللہ کی وعید کا مستحق ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ نماز کا مہینہ نہیں ہے، نماز پوری زندگی کا تعلق رکھنے والا عمل ہے۔ نماز عبادت آدمی کے بالغ ہونے سے موت تک کے واسطے اللہ نے فرض فرمایا ہے، اور رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن پاک اس میں نازل ہوا ہے، اس ایک رات میں اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے جسے شب قدر کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو رمضان میں سناتے ہیں۔ 23 سال میں پورا قرآن نازل ہوا ہے، تو ہر سال جتنا جتنا قرآن نازل ہوتا اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام کو سناتے، اور جب قرآن پورا ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک میں 2 مرتبہ دور سنایا حضرت جبریل علیہ السلام کو۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ مہینہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی آدمی اسی ایک رمضان میں خوب تلاوت کر لے اور رمضان کے بعد بند کر کے رکھ لیا تو پھر آئندہ رمضان کو قرآن اٹھائیں۔ قرآن تو سال بھر پڑھنے کی کتاب ہے، لیکن اس کا تعلق خاص طور پر رمضان کا مہینہ ہے، اسی لیے تراویح کی نماز میں قرآن مجید کو مکمل سنانے اور سننے کا نظام بنایا گیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں 8 رکعت میں ایک جماعت چلی جاتی ہے، 12 رکعت میں کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، 16 رکعت میں کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، اور نوجوان طبقہ ہر رکعت میں پیچھے بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں، موبائل فون میں مبتلا ہوتے ہیں، اور رکوع میں جب امام جاتا ہے تو بھاگ بھاگ کر آ کر شریک ہوتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ سب بے توجہی، بیزارگی کی علامت ہیں، اور جو بیزارگی اور بے توجہی کرے گا، قرآن بہت غیور ہے، رمضان کا مہینہ بہت غیرت مند ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں، ہم قرآن کے محتاج ہیں، ہم رمضان کے روزوں کے محتاج ہیں، ہم تراویح کے محتاج ہیں، ہم عبادات کے محتاج ہیں۔ یہ چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں، ان کو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس رمضان کے مہینے کی صحیح معنوں میں قدردانی کریں۔
روزے اہتمام سے رکھیں، قرآن پاک روزانہ کثرت سے تلاوت کریں، نیکیوں کے کام کو بڑھ چڑھ کر کریں۔ پیغمبر علیہ السلام نے جو فرمایا کہ 4 کام کثرت سے کرو، استغفار کثرت سے کرو، کلمہ طیبہ کا ورد کثرت سے کرو، جنت کا سوال کثرت سے کرو، جہنم سے پناہ کثرت سے مانگو۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ اعمال کر کے اور اس مہینے کی تمام برکات، انوارات اور رحمتوں کے پانے کا، مستحق ہونے کا ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام طرح کے گناہوں سے حفاظت عطا فرمائے۔ یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا، آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ پورے ملک میں ہزاروں مدرسے ہیں، دینی مدرسے۔ ان ہزاروں مدرسوں میں کچھ مدرسے ایسے ہیں جو بنیاد اور مرکز اور سینٹر کا مقام رکھتے ہیں، جیسے دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ ہے، مظاہر علوم سہارنپور کا مدرسہ ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کا مدرسہ ہے، شاہی مراد آباد کا مدرسہ ہے۔ یہ بڑے بڑے مدرسے ہیں جو پورے ملک میں نہیں بلکہ پورے عالم میں اپنی خدمات اور اپنا فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ ان بڑے مدرسوں کو تعاون کرنا ہمارا اخلاقی، دینی، ملی فریضہ ہے۔ انہی مرکزی مدرسے سے نکلے ہوئے بے شمار سینکڑوں ہزاروں مدرسے پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، اور پورے ملک کے مدارس کے سفیر حضرات، ذمہ دار علماء اس مہینے میں ایک امید کے ساتھ ہر شہر میں آتے ہیں اور ہر نماز کے بعد اعلان کرتے ہیں۔ تو آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ ضرور کچھ نہ کچھ ان کی مدد ہم کریں۔ یہ مدارس اسلامیہ دین کے قلعے ہیں، اسلام کی اور دینی تشخص کی پہچان کا ذریعہ ہیں۔ اس لیے ان اسلامی قلعوں کی حفاظت ہم مسلمانوں کے ذمے ہیں۔ تو ہم ضرور جو بھی اعلان کرنے والا اعلان کریں اور ہمیں اطمینان اور تسلی ہو تو ہم ان کا ضرور تعاون کریں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔